اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ناصر نجم۔ آج کا عنوان ہے کیا نیک نیتی سے جو بھی کام کیا جائے اس پر ثواب ملے گا، یا کچھ لوگ جو ہیں اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، کیا ایسا صحیح ہے؟ آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بھئی جو بھی نیک نیتی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کام کر لیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے ثواب دیتا ہے، اور اس کو کچھ لوگ جو ہے اسلام کا حصہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہی اسلام ہے۔ وہ کیا ان کو کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دارمدار جو ہے وہ نیت پر ہے، نیت اچھی ہو تو وہ اس پر ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے میں اس کا آغاز کروں گا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک صحابی کے گھر سے باہر خون آ رہا ہے۔ جب دیکھا کہ نالی میں جو ہے خون بہہ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کے باہر اس کے دروازے پر دستک دی اور اس صحابی سے پوچھا کہ یہ خون کیسا ہے۔ اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ جب میں عید کی نماز پڑھ کر واپس آتا ہوں اور پھر قربانی کرتا ہوں تو تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، اور گوشت بنانے میں اور بانٹنے میں دیر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ عید کی نماز پڑھنے سے گوشت کو بنا لوں، جو ہی عید کی نماز پڑھوں گا اور پڑھ کر اس کو تقسیم کر دوں گا، اور تاکہ لوگ جلد از جلد جو ہے وہ اس کو پکا کر کھا سکیں۔ نیت بھی اچھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے؟ پہلے جس طرح میں نے کہا اس طرح کرو، پہلے عید کی نماز پڑھو، اس کے بعد آ کر قربانی کرو۔ دیکھیں یہاں پہ یہ جو حدیث ہے یہ آپ کے سامنے اس لیے میں نے بیان کی کہ اب ایک صحابی ہے، نیت بھی اچھی ہے، اب اس کو کوئی دین سمجھے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے تو اس کو ہم کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے، وہی کام ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کر کے دکھایا، ویسے کریں گے تو دین ہوگا، ادروائز اس پر ہمیں ثواب نہیں ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت کے دن جو ہے ہماری وہ پکڑ کا باعث بنے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص، اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا دین کے ساتھ جو دین میں ایک رتی برابر بھی اضافہ کرے یا اس میں کمی کرے۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں، میں سب علماء کرام سے کہتا ہوں کہ اس کو اسی طرح بیان کیا کریں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور کر کے دکھایا، اس میں اپنے پاس سے اضافہ نہ کیا کریں۔ اور دین میں کسی قسم کا اضافہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا، اور اس کو کسی قسم کا اضافہ یا اس کو کمی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی صحابہ سے کیا، کر کے دکھایا، اسی طرح صحابہ نے جو ہے آگے بیان کیا، اس میں ذرا بھی رتی برابر جو ہے اضافہ یا کمی نہیں کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں، جیسے اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے بعد صحابہ نے کیا، ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے، اور یہی دین ہے۔ اسی طرح وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ العمران آیت نمبر 132 ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت میں جو ہے اللہ کے نبی کی اطاعت ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں اور ہی اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے دکھایا اور کہا کہ یہ کرو، وہ کرنا چاہیے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جانا چاہیے، اس سے رک جانا چاہیے، یہی دین ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت سارے دین میں اضافہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں
وہ انگوٹھے چومتے ہیں، اذان سے پہلے صلات کہتے ہیں، کل کرتے ہیں، چلیسما کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں، جیسے یہ ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے وہ اکثر جلوس وغیرہ نکالتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو نہ تو کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اسی طرح بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، لہٰذا دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور حدیث سے ملتا ہے۔ اسی طرح لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کہ جیسے اللہ کے نبی کی زندگی ہے اس پر چلنا ہے، ہم نے اپنے پاس سے اس میں اضافہ نہیں کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم نے چلنا ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے حق اور سچ اور صحیح دین پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین راستہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کا کھانے کا طریقہ، ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ، ان کا وضو کرنے کا طریقہ، ان کا کپڑے پہننے کا طریقہ، ان کا کھانا کھانے کا طریقہ، ان کا مہمان کے ساتھ ملنے کا طریقہ، ان کا ہر وہ طریقہ، ان کا یہاں تک کہ اگر کسی صحابی میں کوئی خامی پائی جاتی تھی یا کوئی غلطی دیکھتے تھے تو اس صحابی کا نام نہیں لیتے تھے، اور وہ فلاں انسان ایسا کرتا ہے، فلاں صحابی ایسے، فلاں انسان ایسا کرتا ہے، اور اس کو کر کے دکھاتے۔ تو اسی طرح بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہیں